اللہ 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 اللہ۔ اور بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ فرشتوں کے اوپر ایمان 4 پوائنٹ کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ فرشتوں کے اوپر کوئی آدمی اگر ایمان لاتا ہے تو ان 4 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ان کے تعلق سے ضروری ہو۔ کل کے درس میں یہی تو گفتگو ہوئی تھی نا؟ جی۔ اب آج انشاءاللہ ان 4 چیزوں کو ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 چیزوں میں سے سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الایمان بوجودہم، فرشتوں کے وجود کے اوپر ایمان لایا جائے۔ یہ ایمان لایا جائے کہ فرشتے ہیں، موجود ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب خیال ہے، یہ سب خیالی باتیں ہیں، فرشتے ایسا، فرشتوں کے نام سے کوئی مخلوق موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کہنے والا شخص، ان کے وجود کے اوپر ایمان نہ لانے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے وجود کا اقرار کریں، اور جو بھی کوئی شخص فرشتوں کے وجود کے تعلق سے انکار کرتا ہے یا اس کو شک ہے کہ ہے یا نہیں ہے ہم کو نہیں پتا، ایسا کہتا ہے تو وہ آدمی ایماندار نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا پوائنٹ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود کے اوپر ایمان لایا جائے کہ فرشتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرشتوں میں سے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول میں کیا ہے، یعنی جن کا نام لیا ہے، ان کے اوپر تفصیلی ایمان لایا جائے۔ تفصیلی ایمان یعنی پوری تفصیلات کے ساتھ، جو تفصیل ان کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں، اور جن کا نام نہیں لیا ہے ان کے اوپر اجمالی طور پر ایمان لایا جائے۔ اجمالی کے مطلب ان کا نام کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ان کا کام کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن پورے فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بغیر تھکے ہوئے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ان کا نام ہم کو پتا نہیں ہے، جن کا نام اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ فرشتے قرآن اور سنت میں جن کے ناموں کی تصریح آئی ہے، جن کے ناموں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے چند فرشتے وہ یہ ہیں۔ اول نمبر پہ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ہاروت ماروت، مالک، رضوان، منکر، نکیر، ہے نا؟ منکر، نکیر، یہ فرشتے ہیں جن کے نام کے ساتھ قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے، صراحت کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ تو ہم ان ناموں کے ساتھ ان فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان فرشتوں کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، یہ ایمان کا مطلب ہوا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایک نام کا اور اضافہ کرتے ہیں، وہ ہے عزرائیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے جی؟ اسرائیل، عین زا را الف حمزہ یا لام، اسرائیل۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل انسانوں کی روح نکالنے کے اوپر متعین ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی الحمدللہ۔ جی، تو اپنے علم میں اضافہ کیجئے یہ جان کر کے کہ یہ نام اسرائیل یہ نص سے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ نام ثابت نہیں ہے، لوگوں کے زبان کے اوپر مشہور ہے اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب علم جان لینے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا
کہ یہ نام ثابت نہیں ہے. ہاں تب رہا کہ فرشتہ موت کے لیے ضرور متعین ہے. فرشتہ ہے جو لوگوں کے روح کے نکالنے کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو متعین کر کے رکھا ہے، لیکن اس کا نام اسرائیل ہے یہ ثابت نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے نصوص سے یہ بات ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اس کے بعد آئیے، اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کے صفتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کا نام تو نہیں بتایا لیکن ان کی صفت بتاتی ہے. جیسے رقیب، یہ صفت ہے فرشتوں کی. رقیب کے معنی نگہبانی کرنے والے. اسی طریقے سے عتید سورہ قاف میں ہے. عتید کے معنی کسی بھی معاملے کو پیش کرنے سے پہلے اس کو تیار کرنا، اس کو تیار کرنا. مثال کے طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو نامہ اعمال کو تیار کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہ لوگ لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے، ہے نا. رقیب اور عتید یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن یہ فرشتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ان فرشتوں کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے ان فرشتوں کا. تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ان فرشتوں کا جن کا ذکر صراحتاً اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں کیا ہے، ان کے اوپر ہم تفصیلی طور پر ایمان لائیں. یہ دوسرا پوائنٹ. پہلی بات ان کے وجود کے اوپر ایمان لائیں. دوسرے نمبر پہ جن کے ناموں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان کو ان کے ناموں کے ساتھ تفصیلی ایمان ان کے اوپر لانا واجب اور ضروری ہے. تیسری، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے اسی میں، یعنی یہ دوسرے پوائنٹ میں یہ بات شامل ہے کہ اسی طریقے سے اس بات کے اوپر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے کچھ ڈیوٹی متعین کی ہے، کچھ کام ان کو سونپ کر کے رکھا ہے، کچھ کام ان کے حوالے کر کے رکھا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کے ان کاموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کچھ فرشتے ہیں جو بندوں کے روح نکالنے کے اوپر متعین ہیں، وہ روح نکالتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر متعین ہیں، ان کی ڈیوٹی پہاڑوں کے اوپر ہے. کچھ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو، اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایمان لانا، فرشتوں کے ایمان لانے میں، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل اور داخل ہے. اور جن کی تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان نہیں کی ہے، ہم ان کے اوپر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے. تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا واجب اور ضروری ہوگا، چاہے ان کا نام آیا ہو یا نہ آیا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم انہی فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں گے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے، جن کا نہیں ہے ہم ان کے اوپر نہیں لائیں گے، تو یہ آدمی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے لیے واجب ہے کہ تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے. جن کا نام ذکر ہے تفصیلی طور پر ان کے اوپر ایمان لایا جائے، اور جن کا نام ذکر نہیں ہے اجمالی طور پر ان کے اوپر ایمان لایا جانا واجب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوا دوسرا پوائنٹ. اب آئیے فرشتوں کے اوپر ایمان کی تکمیل ہونے کے لیے تیسرا پوائنٹ اور تیسری بات جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ فرشتوں کے وہ صفات جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، ان کو اس صفت کے ساتھ ایمان لایا جائے. ان کے اوپر اس صفت کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لایا جائے. مثال کے طور پہ جیسے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی یہ صفت بیان کی، انہم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے. جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں، اسی کو بجا لاتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں. ان سے غلطیوں کا صدور نہیں ہوتا. وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے. اس وقت تک کسی بندے کا ایمان فرشتوں کے اوپر مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات کے اوپر ایمان
نہ لائے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ میں فرشتوں کے اوپر تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ بات ناممکن سمجھتا ہوں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتے، مخلوق ہے تو نافرمانی کریں گے، مخلوق ہے تو ان سے غلطی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ آپ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی معصیت نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ان صفات کے اوپر ایمان لانا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے متعلق کیا ہے، چاہے وہ صفت جو ان کی خلقت سے متعلق ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور وہ صفت جو دوسرے معاملوں سے متعلق ہو۔ مثلا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اعلیٰ صفتہ التی خلق علیہا، خلق علیہا، اس صفت کے اوپر جس صفت میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو پیدا کیا، یعنی کہ ان کی اصلی شکل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا اور بتایا کہ ان کے تقریباً 600 پر تھے۔ کتنے تھے؟ 600 پر۔ سد الافق، جس نے آسمان کو ڈھک لیا تھا، ان کے پروں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ تو ہم یقینی طور پر اور پورے اعتقاد کے طور پر صدق دل سے اس بات کے اوپر ایمان لائیں گے کہ حضرت جبریل امین کے 600 پر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم تو یہ مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ ان کے 600 پر ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم فرشتوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات غیب کے ہیں، اس کے ہیں جی غیب، اور غیب کے معاملے میں آدمی کے عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آدمی گمراہ وہاں ہوتا ہے جب غیب کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنا عقل لگاتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور اپنی عقل سے یا اپنے جذبات سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جیسے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی، ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو آپ نے کہا کہ تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ وہ آدمی نہایت مایوس ہو کر کے جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا ابھی میرے والد و ابو کا، تمہارے والد فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں۔ اب وہ آدمی اس بات کو سن کر کے ریجڈ ہو گیا، بلکہ غصہ ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں۔ ارے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیسے ایسا ہوگا؟ ہم جب پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرے والد جہنم چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اتنا نوازا ہے، کیسے ان کو جہنم بھیج دے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے جذباتی فیصلے کرتے ہیں لوگ۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تو اس میں پھر کسی شخص کو عقل لگانے کی اور اپنے جذبات سے فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر آ کر کے جب آدمی اپنے عقل کا ثبوت دینا چاہتا ہے غیبیات کے معاملے میں، تو وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے اور پھر وہ دور کی گمراہی کے اندر جا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بعض لوگوں سے یہ کہا جائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو مانیں گے کہ جبریل علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے 600 پر ہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عقل میں آپ کے آئے یا نہیں آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، تو ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
शेख सुना था उन पैरों से रूबीज याकूत सब झड़ रहे थे, ये भी सही है? आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब उसके बाद आइए ये 600 पर वाली जो बात है, इससे भी ताज्जुब वाली बात फरिश्तों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अबू दाऊद की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की सिफत का, बाज फरिश्तों की सिफत का तज़किरा करने का हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया। और वो फरिश्ते कौन है? हमलतुल अर्श हैं, जो अर्श को उठाए हुए हैं फरिश्ते, अर्श इलाही को जो लोग उठाए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बैना शहमत उज़ुनैहि व आतिक़ैहि मसीरत 700 आम, कि अर्श के उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उनके कान की ये लौ, शहमत उज़ुनैहि कहते हैं कान के लौ को, और कंधे को, इसके दरमियान 700 साल की मसाफत है। कितनी मसाफत है? 700 साल। 700 साल की। अब कैसी मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते, या वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि उनके कंधे से लेके कान की लौ तक अगर कोई आदमी तय करना चाहे, यानी ये गर्दन जो हमारा तकरीबन एक बालिश्त भी नहीं है इंसानों का, तो हमारा कहने से मतलब इंसानों का, वो उनका 700 साल तक सफर कर सकता है आदमी कोई उसमें। समझ में आ रही बात? इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब सुनने अबी दाऊद के अंदर नकल किया है। तो हम ईमान लाएंगे इन तमाम सिफतों के ऊपर और इन अजीम सिफतों के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है और हमको खबर दी है। और इसके अलावा जो सिफात जिनका तज़किरा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है, उनके ऊपर ईमान लाना। चौथी चीज, फरिश्तों के अमाल के ऊपर हमको यकीन रखना है, क्या अमल करते हैं। जैसे जो चीजें हमें मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, कभी भी थकते नहीं है। ये फरिश्तों के कामों में से एक काम है। इसी तरीके से फरिश्तों के कामों में से एक काम क्या है कि वो फरिश्ते इंसानों के अमल को लिखते हैं। हम इस बात के ऊपर ईमान लाएंगे कि फरिश्तों में से कुछ ऐसे हैं जो इंसानों के अमल को लिखने के ऊपर मुतय्यन है। इसी तरीके से उन फरिश्तों के ऊपर कुछ फरिश्ते बारिश बरसाने के ऊपर हैं, कुछ और चीजों के ऊपर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुतय्यन करके रखा है। हम उनके ऊपर तफसीली तौर पर ईमान लाएंगे। मतलब ये हुआ, ये 4 चीजें मुकम्मल हुई। मतलब ये हुआ कि फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का मतलब ये है कि आदमी उनके वजूद के ऊपर ईमान लाए कि फरिश्ते हैं। इसी तरीके से तफसीली तौर पर उन फरिश्तों के ऊपर ईमान लाए जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में किया है और हदीस रसूल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और जिनका तज़किरा नहीं किया है, जिनके नामों की सराहत मौजूद नहीं है, उनके ऊपर हम इजमाली तौर पर ईमान लाएंगे। इसी तरीके से उनके सिफतों के ऊपर ईमान लाएंगे। इसी तरीके से उनके अमाल और उनके कामों के ऊपर हमको और आपको ईमान लाना है। इन 4 चीजों के जरिए से, इन 4 पॉइंट्स के जरिए से फरिश्तों के ऊपर ईमान किसी बंदे मोमिन का मुकम्मल होगा। अब यहाँ एक सवाल है, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने से एक बंदे की जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली आती है और उसके क्या फवायद हैं। तो मेरे भाई, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का बड़ा अजीम असर ये मुरतब होता है इंसान की जिंदगी के ऊपर। इसलिए कि इंसान जब फरिश्तों के ऊपर ईमान लाएगा, उनके सिफात को समझेगा और उनको जानेगा, तो उसके ईमान में, यानी बंदे के ईमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुलंदी, है ना,
اور اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی بیٹھ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کے دل عظمت سے معمور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ نے اتنے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اگر فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کے صفات کے اوپر ایمان لایا جائے، اور تو بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو متعین کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر نازل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ جیسے بارش برسانے والے فرشتے ہیں، بارش لے کر کے آتے ہیں، ہوا چلانے کے اوپر فرشتے متعین ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا ایک اثر بندے کے اوپر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مزید شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے بھی متعین کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشہور روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ مصلی میں بیٹھ کر کے، نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھ کر کے دوسرے نماز کی انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم فرما، اے اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، یعنی وہ حاضر نہیں ہے لیکن آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا فلاں دوست ہے، پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس دعا کے اوپر، اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے جس طرح سے سوال کر رہا ہے اور جس خیر کو مانگ رہا ہے، اے اللہ رب العالمین یہ خیر اور بھلائی اس کے بھائی کو بھی عطا کر اور اس کو بھی عطا کر دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جی، تو اگر ہم فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں گے تو اللہ رب العالمین کے شکریہ اور اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا سکہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا، اور فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے یہ عظیم اثرات ہمارے اور آپ کے اور ایمان لانے والوں کے دلوں کے اوپر مرتب ہوں گے، دلوں کے اوپر مرتب ہوں گے۔ یہ باتیں تھی چند باتیں جو ایمان بالملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے سے متعلق تھی۔ اب اس کے بعد یہ کون سا پوائنٹ تھا؟ کتنے نمبر کا رکن تھا؟ دوسرا، اللہ کے اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا دوسرے نمبر کا رکن تھا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ تیسرے نمبر کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ یہ رکن ثالث ہے، یعنی تیسرے نمبر کا رکن ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے نا۔ کتب کہتے ہیں جمع کتاب، کتاب کی جمع ہے۔ کتاب کی جمع کیا ہے عربی زبان میں؟ کتب۔ اور کتاب یہ ماخوذ ہے کتب سے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ کتب۔ کتب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جمع کرنا، کسی بھی چیز کو اکٹھا کرنا۔ کتب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو جمع کرنا اور کسی بھی چیز کو اکٹھا کرنا۔ لہذا کتاب کو کتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حروف کو اور کلمات کو، یعنی جملوں کو اس کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے، اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں، کہیے گا کہ کتب جمع ہے کتاب کی، اور کتاب ماخوذ ہے کتب سے۔ کتب کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اکٹھا کرنا، کسی بھی چیز کو جمانا، ایک جگہ ملا دینا، ہے نا، ملا کر کے رکھ دینا۔ تو کتاب کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں
حروف کو اور الفاظ کو ملا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے کتاب کا یہ کتاب کا عام معنی ہوا. کتاب کا عام معنی ہوا. لیکن ایمان میں جو کتب کا تذکرہ ہے اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو اس سے مراد یہاں وہ کتاب ہے یا وہ کتابیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے اوپر نازل فرمایا، ہدایتاً للناس، لوگوں کے ہدایت کے لیے، پوری دنیا والوں کی ہدایت کے لیے. مطلب کتاب اور صحف اس سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو اکٹھا کیے ہوئے ہے، جو اللہ رب العالمین کے کلام کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے اوپر، اپنے رسولوں کے اوپر وحی کی ہے. چاہے وحی کی شکل، غور سے دیکھیے گا، چاہے وحی کی شکل کتاب کی صورت میں ہو، جیسے قرآن سے بولے قرآن مجید، قرآن وحی کی شکل کتاب کی صورت میں ہو. تورات، قرآن اور تورات اللہ رب العالمین نے اس کو خود سے لکھا سبحانہ و تعالی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں میں بحث و تکرار ہو گئی ہے نا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ برگزیدہ نبی ہیں اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے. آپ کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی. پتہ یہ چلا کہ توریت لکھا لکھایا اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا تھا کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بغیر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل فرمائی، جیسے قرآن مجید. فرشتہ لے کر کے حضرت جبرائیل امین لے کر کے اترتے تھے قرآن مجید، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے یاد کر لیتے تھے. پھر بعد میں اس کی کتابت کی گئی، بعد میں اس کو لکھا گیا. کوئی بول رہا ہے جی کچھ؟ لڑکی ہاں جواب بھی کیا وہ کوئی کچھ بول رہا ہے جی؟ سمجھ میں آ گئی جی بات کتاب کے تعلق سے؟ جی. ہاں اچھی بات. تو یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، باقی جو کتابیں ہیں اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. کتاب کے اوپر ایمان یہ بھی 4 پوائنٹس کے اوپر مکمل ہوتا ہے. 4 چیزوں کے اوپر جب ہم ایمان لائیں گے تو کتاب کے اوپر ایمان لانا ہمارا مکمل ہوگا. وہ انشاءاللہ چونکہ وقت ہو گیا، کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کسی کوئی سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے؟ جی شیخ 2 سوال ہے. پہلا سوال کتب جو بولے جمع لکھنے بھی مراد ہوتا ہے کتب؟ کتابہ یہ لکھنے کے معنی ہوتا ہے. کتب مصدر ہے لکھنا، لکھنا نہیں. کتب کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور دوسرا سوال تھا وہ اسرائیل جو بولے، زور سے بولیے، تھوڑا زور سے بولیے. وہ جو دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ جو اسرائیل جو بولے، کہیں پڑھے تھے یا سنے تھے، یاد نہیں آ رہا کہ اسرائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرائیل. اچھا اسرائیل. ہاں اسرائیل. کان عین زا را الف حمزہ یا لام، اسرائیل. اچھا.
وہ تھوڑا وہی کنفیوز ہو گئے تھے. हाँ, उसको मलिकुल मौत कहते हैं. ये लोग कहते हैं कि रूह निकालने के ऊपर, ये लोगों के दरमियान मशहूर है. हालांकि कुरान और हदीस के नुसूस में इजराइल नाम के किसी फरिश्ते का जिक्र नहीं है. हम ये बताना चाह रहे हैं. अकीदे की तस्सीह कीजिए इस लफ्ज से. और कोई सवाल है किसी को? जी ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के रिलेटेड से ही सवाल है. तो ये नाम तो मदरसे के वक्त में तालीमुल इस्लाम एक किताब था, उन पे 4 फरिश्तों, जो मखसूस फरिश्तों का जिक्र है, ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी तरह से आया कि रूह निकालने के लिए. मौजूदा भी इदारे में जो मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं, 4 फरिश्तों, 4 किताबें, जो मशहूर चीजें होते हैं, ये अभी भी जारी है. ये तो आज पता चला कि ये कुरान हदीस से मंसूख है, लेकिन ये तो अब तक भी ये इल्म दिया जा रहा है लोगों को. इसको बदलने की जरूरत है. मैं अपने मदरसे में एक तालीमुल इस्लाम एक बुक था, उसमें पढ़ी थी, और अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये अभी भी कंटिन्यू है. अब आपको इल्म हो गया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह. बदल दीजिए. खैर इंशाअल्लाह कोशिश कर बदल दीजिए. उस पर कोई दलील मौजूद नहीं. इजराइल ये फरिश्ते हैं, उस पर कोई दलील मौजूद नहीं है. किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है मौजूद. हम भी पढ़े हैं ऐसे ही कि इजराइल मलिकुल मौत को कहते हैं, लेकिन तहकीक से ये पता चला कि ये नाम मौजूद नहीं है. जिन नामों का हमने तज़किरा किया यही नाम है. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह